السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت ہی بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اس کو پیدا کرنے کا طریقہ خوبصورت ہے، اس کو پیدا کرنے کا طریقہ احسن ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں کئی مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جسے انسان بہت ہی چاہت سے دیکھتا ہے، جو کہ اس کی خوبصورتی ہمارے لیے بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ کئی ایسے پرندے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں، کئی ایسے جانور ہیں جن کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوقات کے درمیان انسان کے بارے میں ہی ایک آیت نازل کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو ایک زبردست اور خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے جو بھی اگر پرندوں کی بات کریں، چاہے وہ طوطا ہو، چڑیا ہو، چاہے کبوتر ہو، کوئی مور ہو، اور اس سے بھی اچھا کوئی خوبصورت پرندہ کیوں نہ ہو، چاہے ہم جانوروں کی بات کریں تو کتنے ہی اچھے جانور کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انسان کو سب سے بہتر مخلوق کہا اور اس کے انداز کو بھی سب سے خوبصورت انداز بیان کیا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کی زندگی ایک اچھی زندگی گزارے، وہ بہترین زندگی گزارے، حسن اخلاق پر اس کی زندگی گزرے۔ حسن اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ انسان کے اندر جب یہ چیز نہیں ہے تو اس کا ڈھانچہ، اس کا ظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان کی اہمیت ہے، اس انسان کا مقام ہے، اس انسان کا وزن ہے جس کے اندر اخلاق اتنے اچھے ہو، بہتر ہو، بہترین اسوہ والا ہو۔ اسی لیے اگر ہم زندگی میں اگر اچھا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ حسن اخلاق کی، اچھے عادات کی۔ حسن اخلاق انسانیت ہے، حسن اخلاق اسلام ہے، حسن اخلاق انسان کے لیے ایک بہترین مثالی زندگی ہے۔ اگر حسن اخلاق نہیں تو انسان نہ ہی یہاں پر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی آپ لوگوں سے بات چیت کیا کرو تو بہتر، اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے بات چیت کیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو انسان عمل کرتا ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں، اور عبادت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر حسن اخلاق ہمارے لیے عبادت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو حکم دیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے چند صحابہ کو دین کی دعوت کے لیے بھیجتے ہوئے خاص وصیت، خاص اہم نصیحت کی تھی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں کہا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلِقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ حسن اخلاق کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ بیان کیا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حسن کے لفظ سے ہی کہا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو ساری کی ساری زندگی اللہ کے رسول کی حسن اخلاق، بہترین عادات پر مبنی ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا اسوہ ہونے کے باوجود آج ہم اس امت جو امت محمدیہ کہلاتی ہے، ان اخلاق سے بہت دور ہے۔ جب ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کتنے اچھے اخلاق والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القاف میں کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر فائز ہو، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، آپ کے اخلاق بہتر ہیں، آپ کے اخلاق زبردست ہیں، آپ کے اخلاق خوبصورت ہیں، آپ کے اخلاق بہت ہی حسین ہیں۔
تو اللہ جب اس بات کی گواہی دیتا ہے تو ہم بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اخلاق کچھ اور ہی نہیں، صرف انسان کے معاملات کو اخلاق کہا جاتا ہے کہ انسان معاملے دو طرح سے کر سکتا ہے، ایک سختی کا معاملہ اور ایک دوسرے طرف نرمی کا معاملہ ہے، ایک اچھائی کا معاملہ ایک برائی کا معاملہ ہے۔ جب انسان اپنے دوست، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی تجارت میں سامنے والے کسٹمر اور اپنے طلباء اور اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ، رشتہ دار اور اپنے پڑوسی جانوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہی حسن اخلاق ہے، اور یہی حسن اخلاق انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اللہ کے رسول خود اپنی زندگی اس امت کے لیے گزارے ہیں تو ان کا مقصد کتنا اہم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے مقصد کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مقصد بیان نہیں کیا، کچھ اور چیزیں انہوں نے کمانے اور جمانے کی بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق کو پورا کر کے دکھاؤں۔ محترم سامعین اکرام، کیا آج ہم امت محمدیہ مسلمان اس بہترین اخلاق پر فائز ہیں؟ بہترین اخلاق کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کئی کفار اسلام قبول کر لیے، کئی منافقین ان کے ساتھ نفاق کو چھوڑ دیا، کئی غدار ان کے عہد کو پورا کر کے دکھایا، اور کئی لوگ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اپنا ارادہ بدل کر کے چلے گئے، اور کئی لوگ ارادہ بدل کے ان کے خاص چہیتے بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جتنا خوبصورت تھا، اللہ کے رسول کے اخلاق اور بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کو اپنانے کی ہم لوگوں کو بے حد ضرورت ہے۔ اگر ہم حسن اخلاق کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد ابن ماجہ کی حدیث سے کہا کہ احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقا، کہ اللہ کے پاس محبوب بندے وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب بننے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم عمارت اور اتنی بڑی تعمیر کر کے اس کے اوپر چڑھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کچھ جمانے کی ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے بغیر کسی عوض اور بغیر کسی قیمت کے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر ہم قریب بننا چاہتے ہیں، محبوب بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن میرے ساتھ وہ بندے بہت قریب ہوں گے اور ان بندوں سے میں محبت کروں گا جن کے اخلاق بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، جنت کے مستحق بننے کے لیے ہم کو حسن اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے پاس محبوب بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبوب بن جائے، کیا دنیا کے لوگوں کے پاس محبوب نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بڑی گواہی ہماری بہتری اور ہمارے اچھے بن کی دے چکے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ حسن اخلاق کو اپنائیں، جو کہ ہمارے لیے بہتر ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مکمل ماننے والے ہیں، تو ہمارے اخلاق بھی بہتر ہونا چاہیے، اور اس طرح نہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مگر ہمارے اخلاق مکمل جانوروں اور کافروں اور منافق کی طرح ہو، تو ہم کیسا ہمارے ایمان میں مکمل اور ہم کیسے مکمل مومن بن سکتے ہیں؟ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کہ جس کے اخلاق بہتر ہیں وہ مکمل مومن ہے۔ اگر کسی کے پاس اخلاق نہیں ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، کمزوری ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کی زندگی گزار کر کے بات سکھا دیا ہے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اسلام دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اس پیغام کو، اس واقعے سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے کیا فائدے حاصل ہوئے، اور اگر ہم حسن اخلاق اپنائیں گے تو ہم کو کیا کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ حسن اخلاق سیکھنے کے لیے ہم کہیں اور پر ٹریننگ لینے کی، کوئی کورس کرنے کی، کہیں پر فیس بننے کی، کہیں اور جگہ پر جنگلوں پہاڑوں میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن اخلاق سیکھنے کے لیے ہماری وہ کتاب کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے جو ہر گھر میں کتاب رکھی گئی ہو۔ تو ہم کو قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ قرآن ہی سب سے بہترین اخلاق اور سب سے بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کہتی ہیں، فَإِنَّ خُلُقُ نَبِيِّكُمْ كَانَ الْقُرْآنِ، کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ آج ہم قرآن سے کتنا قریب ہیں؟ قرآن پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کتنا سمجھ رہے ہیں؟ زندگی میں قرآن کے احکامات کہاں تک ہیں؟ دن بھر میں ہمارا حصہ نافرمانیوں میں ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے؟ قرآن کو ہم کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں، کیا کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ آج ہم سے قرآن بہت دور ہو چکا ہے، تو یہ بات فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم سے اخلاق بھی دور ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ہمارے لیے حسن اخلاق دنیا میں بھی وزندار انسان بناتا ہے اور قیامت کے دن بھی وزندار انسان بناتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ انسان کو دیکھ لو جو حسن اخلاق ہیں، اس کی بات ماننے کے لیے سب تیار ہوں گے۔ اگر کتنا ہی بڑے عہدے پر کوئی انسان ہو، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو، بہترین اخلاق والا ہو تو اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ انسان کو وزندار بناتا ہے۔ دنیا میں بھی جب یہ حقیقت ہے تو آخرت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے کر بیان کی، جیسا کہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسنہ، کہ قیامت کے دن مومن کے جو پلڑا اور مومن کے جو ترازو میں جو چیزیں تولی جائیں گی، اس میں سے سب سے زیادہ وزندار چیزیں، سب سے زیادہ وزندار اعمال اس کے حسن اخلاق ہیں۔ حسن اخلاق انسان کو اللہ کے پاس بھی وزندار بناتا ہے، لوگوں کے پاس بھی ایک بہت ہی بھاری شخص بنا دیتا ہے۔ قیامت اور حشر کے میدان میں جب ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں، ہمارا نیکی کا پلڑا بھاری ہو، تو ہمارا نتیجہ واضح ہے کہ انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لکھپتی ہو، اس کا عہدہ زیادہ ہو، لوگوں میں شہرت زیادہ رکھتا ہو، اس کا لباس ایسا ہو، اس کا چہرہ ایسا ہو، وہ ایسا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قاعدہ بیان کر دیا کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور بہترین اخلاق یہ جنت میں بہت زیادہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگی میں ان دو چیزوں کو دیکھ لیں گے، کہاں تک ہمارے اندر تقوی ہے اور کہاں تک ہمارے اندر حسن اخلاق ہے۔ یہ چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لوگوں، مسلمانوں، حسن اخلاق ہماری زندگی میں اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آج ہمارے ملک میں جہاں پر مسلمانوں کو تنگی اور جہاں پر ہمارے لیے مشکلات، مصیبتیں، ہر طرح کے علم اور اذیتیں توڑی جاتی ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم جو پیغام اسلام کا غیروں تک پہنچانا تھا اس کو نہیں پہنچا سکے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہی حسن اخلاق تھا، جبکہ پہلا طریقہ ہم دعوت دین نہیں دے سکتے تو کم از کم دوسرا طریقہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، جسے دیکھ کر اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے اور کافر اسلام پر اور مسلمانوں پر ظلم روک سکتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے ظلم کو روکنے کے لیے، ہم بہترین مسلمان بننے کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اور ہر جگہ پر ہماری عزت کو پھر واپس لانے کے لیے، بادشاہت حکومت بھی اگر ہم قائم کرنا چاہتے ہوں،
لوگوں کے دلوں پر اگر ہم راج کرنا چاہتے ہوں تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں خاص طور پر حسن اخلاق کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے لیے کئی دعائیں سکھائی ہیں، اس میں سے ایک دعا اللہ کے رسول جب بھی آئینہ دیکھتے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے چہرے کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور میرے اخلاق کو بھی اتنی ہی خوبصورت بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن اخلاق کو مانگیں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت اور ہر جگہ پر کامیابی، کامرانی، عزت، احترام کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی ایک بہترین اسوہ، بہترین مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔